ابھی دکھ ہوا، ابھی جو پارلیمنٹ میں جو ترمیم لائی گئی، روئے سخن جج تھے، یہ فلانا بابا ایک منیر ہوگا، جسٹس منیر، سیاسی لیڈر سارے آسمان کے فرشتے ہیں، کتنے جرنیلوں نے، کتنے سیاسی لیڈروں نے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، جو بھی پارٹیاں ابھی بنی ہیں وہاں اقتدار میں شامل ہیں، کس پارٹی نے پہلے مارشاء اللہ کی، دوسرے کی، تیسرے کی، چوتھے کی مخالفت کی؟ سب اس کے ساتھ تھے، سب اس کے ساتھ شریک کار تھے. جی ججز نے یہ کیا، ججز نے یہ بھی کیا. آج بھی اگر میرے پاس صحیح وہ نہیں ہے، اگر آپ میری امداد کر لیں، درجن بھر ایسے ججز ہیں، درجن ایسے بھی زیادہ، جنہوں نے پہلے مارشاء اللہ میں ان کے احکام کے تحت حلف نہیں اٹھایا اور نوکریاں چھوڑ دی. جسٹس خدا بخش مری، جسٹس دراپ پٹیل، اس طرح دوسرے مارشاء اللہ میں، تیسرے مارشاء اللہ میں، چوتھے مارشاء اللہ میں ایک جج یہی کر سکتا ہے. ایک غریب جج کیا کر سکتا ہے؟ ایک جج جب انکار کرتا ہے غیر جمہوری قوتوں کو، ان کا آپ نام نہیں لیتے. پیپلز پارٹی تھی اور مسلم لیگ تھا، پھر مولانا صاحب نے اس پہ تھوڑا لگایا، پشتوں میں پھنا کہتے ہیں، پیوند لگانا کہ جی یہ تو بڑا خطرناک تھا، اس سام کے ہم نے زہر نکال دیا. یعنی یہ تو طے ہے کہ زہر کیا تھا، آئین کا آرٹیکل بیسک ہیومن رائٹس کے متعلق تھا. اس پہ یعنی بیسک ہیومن رائٹس پہ پابندیاں لگانا یہ ارادہ تھا. اور مولانا صاحب نے کہا کہ میں نے اس کے دانت، آپ اس کے دانت نکالیں گے، کل کون روکے گا؟ ہیومن رائٹس کیا ضرورت پڑی ہے؟ شہباز شریف، نواز شریف کا بھائی، ووٹ کو عزت دو، پیپلز پارٹی، روٹی کپڑا اور مکان اور پتہ نہیں کیا کیا، آپ ہیومن رائٹس پہ پابندیاں لگاتے ہیں. ہمارا اسپیکر حکم دیتا ہے کہ ایجنسیوں کو پاکستان کے تمام آدمیوں سمیت پارلیمنٹ کے تمام ممبران کی ٹیلیفون باقاعدہ اجازت نامہ، یہ کہیں نہیں ہے. وہ پھر اسپیکر ہے اور گارڈین آف دی ہاؤس ہے. یہ شہباز اینڈ کمپنی کس طریقے سے وہ اقتدار میں آئے، کس طرح انہوں نے اقتدار کیا، کس طرح مولانا صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ اسمبلیاں کس طرح بھی کی اور کس طرح خریدی گئیں. اگر یہ اسمبلیاں اب ہماری پاکستان کی نمائندہ ہوگی، یہ اسمبلیاں جن کے پاس یہ مینڈیٹ ہے ہی نہیں، جن کے پاس اب خود بے ادبی میں آپ ووٹ میں الفاظ سخت غصے میں منہ پہ آتے ہیں، اب یہ ہماری نمائندہ اسمبلی ہوگی تمام دنیا میں، ساری دنیا جانتی ہے، امریکہ سے لے کر چاٹ تک سب جانتے ہیں کہ چوروں کی اسمبلی ہے، اسمبلیاں خرید کر کے لائی ہے، سرکار اور ایجنسیوں کی امداد سے آ گئی ہیں. یہ پاکستان کے نمائندہ، ہم ان کو نہ نمائندہ سمجھتے اور نہ ان کا یہ حق تھا کہ اسمبلی ان کو چھیڑتے. میں وہاں بیٹھا رہا، پھر میں نے کہا یار اس تماشے سے نکلو باہر، بھاگ آیا. عمران خان کی پارٹی ادھر بھی کوئی کھچڑی پک رہی ہے، سرکار پتہ نہیں کیا کر رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ نہ کسی کو پاکستان کی فکر ہے، نہ کسی کو جمہوریت کی فکر ہے، نہ کسی کو انصاف کی فکر ہے. اور سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ تمام لوگوں کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ پاکستان کو جہاں سے انتھنی نکال سکتے نکالو، لیکن یہ کہو کہ یہ سرکار زندہ باد. جہاں کوئی نکال سکتے ہو، بسم اللہ. ابھی پی آئی اے، کل پی آئی اے بیچ رہے ہیں، پرسوں اسٹیل مل بیچ دیں گے، پرسوں آپ اسلام آباد کا ایئرپورٹ، پھر کیا بیچو گے؟ پھر کیا بیچو گے؟ اس کے بعد کیا ہوگا؟ ایک طرف آپ رونا رو رہے ہیں کہ پاکستان مشکل میں ہے، فلانا ہے، اقتصادیات یہ ہے، اور دوسری طرف آپ اتنے خطرناک قسم کے آپ کے پاس خزانے ہیں کہ ایک ووٹ لینے کے لیے 1.25 ارب روپیہ، 1 ارب روپیہ، 70 کروڑ روپیہ، ایک ووٹ نہیں، درجنوں ووٹ، 70 کروڑ روپے سے یہ ہمارے 3 ضلع، یا بلوچستان کا ہر ضلع، ہماری آبادی کم ہے، ہمارے 3 ضلع کم سے کم 70 کروڑ روپے سے 6 مہینے گزارا کر سکتے ہیں عام روٹی مانی کا.
کہاں سے آیا پیسہ, کون لاتا ہے, کس کو دیتا ہے, کس انداز میں, اور ہماری وہ اینٹی کرپشن ایجنسیاں کہاں ہیں؟ جب ان کو پتہ چلا کہ شنید میں آیا ہے کہ محمود اور کہار اور فلانا لیاقت آغا سمیت 70 کروڑ روپے لے کے, ان کے پاس کوئی جاتا کیوں نہیں کہ بھائی کہاں سے آیا پیسہ؟ جنہوں نے دیا ان کے پارلیمنٹ میں آپ ایسی کوئی بات, ان پارلیمنٹ کی تقریروں پہ پابندی. میں نے ڈرگ کے کوئی سوال تھا, میں نے قصداً ڈرگ کے متعلق کوئی سوال تھا پرسوں کہ بچے یہ مسئلہ ہے پاکستان کا ہے, ساری یونیورسٹیاں ہماری, ساری یونیورسٹیاں بچیوں سمیت ساری یونیورسٹیاں ڈرگس کے اڈے بن گئے. آپ کا جو یوتھ ہے, لڑکے ہوں لڑکیاں ہوں, آشیش تو میرا جونا تو عام ہے, پتہ نہیں اور کیا بلائیں نکلی ہیں. یہ اس پہ ابھی مانتے ہیں کہ جی یہ ہے, اگر 1 گرام بھی کنزمپشن کرے ایک بچہ یا بچی, یہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگ. 3 سال 10 سال پہلے اسمبلی میں ہم لوگوں نے سوال کیا تھا کہ ڈرگ کے بیمار کتنے ہیں, انہوں نے تقریباً کچھ ملین بتائے تھے, کچھ ملین. ابھی ہمارے بھی نالے میں شریف لوگوں, یعنی یہ تو بیمار ہیں, ان بیماروں کو یہ دوائی کہاں سے ملتی ہے, کہاں سے ملتی ہے؟ مطلب یہ کہ اویلیبل ہے ہر جگہ. بس ٹھیک ٹھاک پاکستان چل رہا ہے. وہاں میں نے پوچھا, میں نے کہا وزیر صاحب آپ کے خیال میں ہماری 4 اسمبلیوں میں اور ایک قومی اسمبلی اور سینیٹ میں